آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ رب العالمین کی ذات جس طرح رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالی کے بعد سب سے بلند مقام اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالی رب العالمین ہیں اور اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی رحمت ہوتا ہے، ہر نبی کی ذات بھی رحمت، اس کی تعلیمات بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوتی ہیں، لیکن پہلے جتنے نبی آئے وہ ایک زمانے کے لیے، ایک قوم اور قبیلے کے لیے خاص ہو کر نبی آئے، تو ان کی رحمت بھی ایک زمانے اور ایک قوم تک کے لیے محدود تھی۔ وہ نبی نبوت میں محدود تھے تو وہ نبی رحمت کے اندر بھی محدود ہو کر آئے، لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو اللہ رب العالمین نے کسی قوم کے لیے، کسی خاندان کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی ملک اور شہر کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو زمان و مکان سے الگ ہو کر کل جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نبوت میں ایک عالمگیر نبی ہیں، کل کائنات کے نبی ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو نبی ہیں وہ رحمت میں بھی رحمت للعالمین ہیں، کل کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مردوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور کافروں کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی آپ کل کائنات کے لیے اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کی ذات بھی رحمت اور آپ کی تعلیمات بھی رحمت۔ رحمت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے زحمت۔ زحمت کا مطلب تکلیف، جس سے کسی کو تکلیف ہو وہ زحمت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے اور جو تعلیمات لے کر آئے وہ ساری رحمتوں کا ذریعہ ہیں۔ جو ان تعلیمات کو اپناتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور ان تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں، جس طرح ہمارے نبی کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بھی رحمت بنایا۔ آپ کی امت بھی یہ امت مرحومہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ پچھلی امتوں میں اور آپ کی امتوں میں فرق یہ ہے کہ آپ کے طفیل اللہ نے آپ کی امت پر خاص انعامات فرمائے، خاص رحمتیں فرمائی۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جب انہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا،
جب امت نے نبیوں کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان قوموں پر عذاب آیا تو اجتماعی عذاب آیا. وہ قومیں اور وہ امتیں اجتماعی طور پر ہلاک ہو گئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ فرما. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور اب اس امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. اجتماعی طور پر یہ امت ایک ہی وقت کے اندر ہلاک نہیں ہوگی. اور خود قرآن کریم کے اندر آتا ہے، مشرکین مکہ نے ایک مرتبہ ضد پر اڑ کر اور حق سے انکار کر کے ہٹ درمی پر اتر کر بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ دین اگر حق ہے، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرما. مشرکین مکہ نے یہ دعا کی ضد کی وجہ سے، وہ دین کو، قرآن کو، حضور کی تعلیمات کو حق نہیں مانتے تھے، تو دعا کی کہ حرم کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے اوپر پتھروں کی اللہ بارش برسا. اللہ نے اس کا جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیغمبر، جب تک آپ کی ذات ان لوگوں کے اندر موجود ہے، آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تو لہٰذا آپ کی ذات جب تک ان لوگوں کے اندر موجود ہے، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان لوگوں کے اوپر آپ کے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے موجود ہوتے ہوئے ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں فرمایا. اسی طرح پچھلی جتنی امتیں تھیں، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان امتوں کے لیے شریعت کے احکام بھی سخت ہے. اور اسی طرح گناہ کوئی امت کرتی تو اس میں بھی سختی تھی، توبہ کے اندر بھی سختی تھی. بنی اسرائیل کا اگر کوئی شخص چھپ کر بھی گناہ کرتا تھا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قانون تھا کہ صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا فلاں شخص نے آج یہ گناہ کیا ہے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے اپنی نبی کے اوپر رحم فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کی امت کے گناہگار اگر گناہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے. پہلی امتیں اگر ان کے جسم میں کوئی ناپاکی، کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جاتی تھی، حکم یہ تھا کہ اس حصے کو کاٹ دو کینچی سے، تو وہ پاک ہو جاتا تھا. لیکن حضور کی امت کو اللہ نے رحمت للعالمین حضور کو بنایا امت کے لیے، حکم یہ ہے کہ پانی سے دھو لو، اللہ رب العالمین پاک فرما دیں گے. اسی طرح توبہ کی سخت شرائط تھیں بنی اسرائیل کے اندر. جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، حکم یہ ہوا کہ ان کی معافی کی یہ صورت ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی. وہاں توبہ کی یہ صورت تھی، معافی کی یہ صورت تھی کہ قتل کیا جائے تو گناہ معاف ہوگا. توبہ کتنے سخت شرائط کے ساتھ تھی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو توبہ کیا ہے ہماری؟ صدق کے دل سے، ندامت کے ساتھ اگر کوئی دل میں کہہ دے اے اللہ میری خطائیں معاف فرما، اللہ رب العالمین اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.
جب اللہ کا بندہ روٹھا ہوا اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ رب العالمین آگے بڑھ کر اس کا استقبال فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور کی امت، اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا تو اس کے توفیل امت پر خاص خاص انعامات فرمائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی چیزیں پسندیدہ تھیں، جو عمل پسند تھے، لیکن آپ نے وہ عمل نہیں انجام دیے سختی کے ساتھ تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، میری امت زحمت میں نہ پڑ جائے۔ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لہٰذا میری جو احکام ہیں ان کے اندر رحمتیں ہیں، ان کے اندر آسانیاں ہیں، ان کے اندر زحمتیں نہیں ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا ایک پسندیدہ عمل ہے مسواک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت میں پڑنے کا، تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرو۔ حضور نے مسواک کے اس عمل کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں کہ میری امت کہیں مسواک اگر میں فرض کروں گا ہر نماز کے وقت، ان کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ نے مسواک کے حکم کو فرض کے بجائے سنت رکھا ہے، اور کوئی عمل کرے گا تو ثواب ہی ثواب پائے گا، لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کے عمل کو حضور نے اس اندیشے کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ کہیں امت پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اور امت زحمت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر گئے، آسمانوں کی سیر کی، اللہ رب العالمین نے وہاں آپ کو نمازوں کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا۔ تو شروع میں جو نمازیں فرض کی تھیں وہ 50 نمازیں فرض کی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے حال پر رحم آیا، ترس آیا۔ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر متوجہ ہوئے اور جا کر عرض کی۔ 9 بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس گئے، وہاں سے نمازوں کو کم کر کے آتے رہے، امت پر شفقت کرتے ہوئے، امت پر رحم کرتے ہوئے، امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے کہ میری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لیکن اللہ نے بھی فرمایا اے نبی یہ نمازیں ہیں تو 5، لیکن جو ان کو ادا کرے گا 5 نمازوں کو میں ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اسی طرح غزوہ احد کا واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر موجود ہیں، شکست کا سامنا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا۔ وہاں صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ادعو علی المشرکین، مشرکین کا پر بد دعا کیجئے کہ انہوں نے آپ کو تڑپایا، آپ کو زخمی کیا، آپ پر ان مشرکین نے ترس نہ کھایا کہ آپ زخمی ہو گئے، ان پر بد دعا کیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، مجھے لعنت کرنے والا، بد دعا کرنے والا نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ان کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ رحمت للعالمین تھے۔ اسی طرح جب فتح مکہ کا موقع آیا، مکہ فتح ہوا،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے کے بعد 13 سال تک مکہ کے اندر رہے. آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر ہر طرح سے آپ کو تڑپایا گیا، مصیبتیں، سختیاں اور مشکلات اور تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے مکہ کو فتح فرمایا، آپ مکہ میں داخل ہوئے، اب مکہ کے اوپر حکومت آپ کی تھی، آپ کو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی تھی. اگر آپ چاہتے تو جن لوگوں نے آپ کو مکہ کے اندر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی. اگر آپ چاہتے تو ایک ایک آدمی کو گن گن کر، چن چن کر کے، اس کا نام لے کر آپ اس کے لیے سزا اور اس کے لیے انتقام لے سکتے تھے. لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے اس وقت لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سب لوگ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جتنے بھی آپ پر مظالم ڈھائے گئے مکی زندگی کے اندر، آپ نے انتقام لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کر دیا. یہ تھے ہمارے نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے. اس لیے وہ شاعر کہتا تھے، اے عاصی کو جو اپنی کملی میں چھپا دے، عاصی کو جو اپنی کملی میں چھپا دے، جو دشمن کو بھی زخم دے کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت بن کر آئے حضور. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین بن کر آنے کا تقاضا یہ ہے، ہم ان کے امتی ہیں. آپ کی ساری تعلیمات بھی رحمت ہیں، جیسے آپ نبی رحمت، آپ کی ساری تعلیمات رحمت. اور اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی تعلیمات کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا. ہم نے حضور کی زندگی اور طرز عمل کو اپنانا ہے. اب آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امتی بھی آپس میں رحمتیں بانٹنے والے بن جائیں. ہم جو امتی ہیں وہ آپس کے اندر رحمتیں بانٹنے والے بن جائیں. ہم اپنی اولاد کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے. ہم والدین کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے. ہم رشتہ داروں کے لیے رحمت بنے، پڑوسیوں کے لیے رحمت بنے. ہم عام مسلمانوں کے لیے رحمت بنے. حضور رحمت للعالمین بن کر آئے تو حضور کے رحمت للعالمین بن کر آنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات کو اپنا کر رحمتوں کو بانٹنے والے بن جائیں. آپ نے جو جو رحمتیں دی ہیں، جو جو تعلیمات دی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم رحمت کی روشنیاں بکھیرنے والے اور رحمت کی روشنی آگے منتقل کرنے والے بن جائیں. یہ آپ کی تعلیمات کا اصل مقصد ہے اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا یہی مقصد ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا اور سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سنتے عطا فرمائے.